माइनस कासिम के अब्बू आसान नहीं होगा। टेलीविजन चैनल्स तो अब इमरान खान नहीं कह सकेंगे क्योंकि पाबंदी लग गई है। तरीन ग्रुप में जाया जाए, अलीम ग्रुप में जाया जाए या अपना एक धड़ा बनाया जाए। आमिर मतीन साहब लिखते हैं, जब अदालतें लेट जाएं तो फिर किसको इल्जाम दें। अदालत कह रही है 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है। हम 14 मई के फैसले पर खड़े हैं और हम जून में दाखिल हो चुके हैं। ये भी एक आम आदमी का हक़ राय दही उसका हक है। तो अदालत ने इस मामले को मुसलसल लटकाया है और इस वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे, आपने थंबनेल पे लिखा हो देखा है, मैंने लिखा है माइनस कासिम के अब्बू आसान नहीं होगा। अब कासिम के अब्बू कहें या सुलेमान के अब्बू, टेलीविज़न चैनल्स की ये मजबूरी बनने वाली है। हम अभी चूँकि काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पर, तो हम लफ्ज़ इमरान कह सकते हैं, हम पूरा नाम इमरान खान कह सकते हैं, मगर टेलीविज़न चैनल्स तो अब इमरान खान नहीं कह सकेंगे क्योंकि पाबंदी लग गई है। तो अब मरीम नवाज़ शरीफ कैसे तकरीर करेंगी? नून लीग के लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर टेलीविज़न चैनल्स पर आते हैं, आकर इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक से दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। फजलुर रहमान भी इमरान खान मुखालिफ तकरीर करते हैं और टेलीविज़न चैनल्स शहबाज शरीफ साहब का कोई भी ट्वीट कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी इमरान खान बार बार लिखते हैं, नियाजी लिखते हैं, तो ये काम कैसे किया जाएगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने काम किया है, तो मैंने इसलिए लिखा माइनस कासिम के अब्बू, या इसको आप सुलेमान के अब्बू कर लें, आसान नहीं होगा। आपको याद है फजलुर रहमान साहब कुछ अर्सा पहले घरेलू ख़वातीन की मिसाल देते हुए कि वो नाम नहीं लेती और मुन्ने के अब्बा कहती हैं, तो फजलुर रहमान साहब जो है वो इसी तरह से मुन्ने के अब्बा की मिसालें दिया करते थे। तो अब इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जाएगा, तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब की बात करते हुए भी फजलुर रहमान साहब अपनी ख़बर की कवरेज के लिए कासिम के अब्बू, सुलेमान के अब्बू करें। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ तक हमने बात की थी। उससे आगे माजरा ये है कि बहुत से लोगों ने, जिनमें हम्माद अज़हर साहब हैं, उनके साथ फ़ारूक हबीब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, बहुत अहम है कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही हैं। इन तमाम लोगों ने ये कह दिया है कि वो इस बात को कबूल नहीं करते। फवाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ नाम लिए और कहा कि इनसे बात हो रही है। फवाद चौधरी साहब पार्टी बचाना चाहते हैं, कारकुनान की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ब्रेक ले चुके थे लेकिन वापस फौरी तौर पर सियासत में आ गए हैं। यही हाल कुछ इमरान इस्माइल साहब का था, वो भी आ गए हैं। महमूद मौलवी साहब ने भी सियासत छोड़ दी थी, महमूद मौलवी साहब भी वापस आ गए हैं। बहुत से लोग जो सियासत और पीटीआई छोड़ गए थे अब वापस इस तरफ का रुख कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी अपना फैसला मुकम्मल नहीं किया है, फवाद चौधरी साहब ने और दीगर ने। तरीन ग्रुप में जाया जाए, अलीम ग्रुप में जाया जाए या अपना एक धड़ा बनाया जाए, अभी फैसला नहीं हुआ है। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अभी चीज़ें देख रहे हैं, हालात पे नज़र रखी हुई है। तो इन हालात में इमरान खान साहब के साथ खड़े लोगों ने बता दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, मियां महमूद रशीद ने, इनके साथ साथ एजाज चौधरी साहब ने और बहुत से दीगर लोगों ने बता दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये वो सिचुएशन है। तो माइनस इमरान खान जिसकी पूरी तैयारी है, वो क्या आसान होगा? आसान नहीं होगा। लेकिन सियासत से लोग इस तरह से माइनस होते भी नहीं हैं। सियासत से लोग माइनस होते हैं जब वो वोट से माइनस कर दिए जाएँ। फजलुर रहमान पिछले 5 साल में माइनस हो गए थे, लोगों ने वोट से माइनस कर दिया था। तो अब ये जो कोशिश है, इस कोशिश में इमरान खान साहब के बहुत से साथियों ने बता दिया कि उन्हें माइनस इमरान खान कबूल नहीं है, और जो लोग बताने के काबिल नहीं हैं वो मंजर से गायब हैं, और कुछ लोग गिरफ्तार हैं तो वो भी नहीं बता सकते। लेकिन उनके तर्ज अमल ने और उनकी मुसलसल गिरफ्तारी ने बता दिया है कि वो भी माइनस इमरान खान कबूल नहीं करते। ये हालात क्यों हैं? आज ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्यों है? इस पर आमिर मतीन साहब ने, बड़े भैया मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि वो मेरे सगे बड़े भैया नहीं हैं, लेकिन आमिर मतीन साहब जो है वो मेरे लिए उस्तादों की तरह हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से सवाल किया है। उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन सवाल उन्हीं से किया है। मैं ये सवालात बहुत अहम हैं, आपके सामने रख दूँ, बहुत तकलीफ़ दे हैं, बहुत तल्ख़ है। ये सवालात सुनें और हालात का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है।
وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ بحران آئین اور جمہوریت کی بے حرمتی کے ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہے. بڑی کرسیوں پر بیٹھے بونے اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. بحث یہ نہیں کہ کون ٹھیک ہے یا غلط، مگر سب اس بے توقیری کے ذمہ دار ہیں. عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ان کا کوئی ڈر نہیں. لڑتے رہیں مگر لڑائی ان کے گھر بھی پہنچے گی. عامر مدین صاحب لکھتے ہیں جب عدالتیں لیٹ جائیں تو پھر کس کو الزام دیں؟ ذمہ دار وہ جج بھی ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات بچانے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، اور وہ جج بھی جو اس کی مزاحمت کی آڑ میں جانتے بوجھتے یا معصومیت میں استعمال ہوئے. اب ہم آئینی اختتام کے دہانے پر آن پہنچے ہیں. مبارک ہو آپ کو. وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت مارشل لاء میں پیش کیا تھا. باقی جج بھی ضیاء اور مشرف کے مارشل لاء میں جھکے تھے. موجودہ ججوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جمہوریت جیسی تیسی بھی ہے، جمہوریت میں سرنگوں ہوئے. شرم آتی ہے کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے لڑتے رہے. اگر حالات ایسے ہی رہے تو کوئی بھی فتح یاب نہیں ہوگا. وہ آگے لکھتے ہیں ہمارے ارشد شریف شہید ہو چکے، جس کی تفتیش میں آپ کا کردار بہت مشکوک ہے. یاد کیجئے سپریم کورٹ میں ارشد شریف شہید کی والدہ ویل چیئر پر پہنچی تھیں اور انہوں نے ایک درخواست دی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جی آئی ٹی میں ارشد شریف کی اہلیہ نے، ان کی بیوہ نے ایک بیان دیا تھا، اور وہ بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے. کسی ٹیلی ویژن چینل پر وہ بیان چل بھی نہیں سکا. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ارشد شریف شہید ہو چکے، جس کی تفتیش میں آپ کا کردار بہت مشکوک ہے. آپ نے بہت کمزوری دکھائی. سینکڑوں صحافی اس وقت جعلی مقدمات لڑ رہے ہیں. عمران ریاض کا پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں، اور کئی اور ملک بدر ہو چکے. آپ بھی نہیں بچیں گے. شاید آپ کو بھی افتخار چودھری کی طرح بالوں سے گھسیٹا جائے. آپ کو یاد ہے افتخار چودھری کو مشرف کے دنوں میں بال نوچے گئے تھے جب گھسیٹا گیا تھا. سڑکوں پر جو منظر تھا ہمارے سامنے، تو وہ لڑائی بالآخر وکلا نے جیت لی تھی، افتخار چودھری نے جیت لی تھی. لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت کمزوری دکھائی ہے. آخری التجا، میں کسی سیاسی پارٹی کے حق میں یا مخالفت میں نہیں کہہ رہا، گزارش ہے کہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کہاں کھڑا ہے. تاریخ اور جورس پروڈنس کو چھوڑیں، عام آدمی کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی کریں بس فیصلہ کر دیں، کیونکہ لٹکانا منافقت ہے، کمزوری ہے. جواب دیں. خدا ایسا دن نہ دکھائے مگر ایسا ہو تو ہماری طرف مت دیکھیے گا. اب وہ عدالت کے جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا ایسا دن نہ دکھائے مگر ایسا ہو تو ہماری طرف مت دیکھیے گا، کیونکہ آپ نے ہماری اور آئین کی پاسبانی نہیں کی. بس لڑتے رہیں اس مقولے کی طرح کہ میں چپ ہوا کیونکہ. پھر آگے انہوں نے اس کو بین السطور چھوڑ دیا ہے. بس جب ہاتھ آپ کے گریبان پر پڑیں گے تو آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں رہ گیا ہوگا، کیونکہ آپ وقت پر کھڑے نہیں ہوئے. یہ معاملہ عدالت میں گیا تھا. اب کم و بیش 140+ دن ہو چکے ہیں، اور اب بھی عدالت کہہ رہی ہے 90 دن میں انتخابات آئین کا تقاضا ہیں. ہم 14 مئی کے فیصلے پر کھڑے ہیں اور ہم جون میں داخل ہو چکے ہیں. ہم 14 مئی کے فیصلے پر کھڑے ہیں، ہم جون میں داخل ہو چکے ہیں، اور عدالت اب تک اس کیس کو چلا رہی ہے. اس کیس میں اب اگر شہباز شریف کے خلاف کچھ ہو بھی گیا تو ریویو نہیں، اپیل میں جائیں گے شہباز شریف صاحب، اور اپیل میں جانے پر یہ معاملہ اثر نو سنا جائے گا. تو حکومت نے ان تمام دنوں میں جب عدالت نے فیصلہ نہیں دیا، اپنے لیے گنجائش پیدا کر لی. اور اس گنجائش کے پیدا ہونے کے بعد عدالت سے کیا مل رہا ہے؟ عدالت سے مل رہی ہے تاریخ اور تاریخ، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس معاملے میں. اب تو یہ بھی ہوا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ ہے، رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں بھی حکومت نے کہہ دیا ہم ترمیم کر لیتے ہیں. یعنی اب حکومت جو ہے وہ عدالت کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے میں یہاں تک آ چکی ہے. تو اب وہ جو 8 رکنی بینچ تھا اس نے سماعت پھر ملتوی کر دی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ حکومت ترمیم کر لیتی ہے، تو جب ترمیم ہوگی تو اس کے بعد معاملہ دیکھا جائے گا. تھا کیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار کہ سوموٹو لے سکتے ہیں. حکومت نے کیا کیا؟ 3 جج صاحبان فیصلہ کریں گے از خود نوٹس کا. بینچ کون بنائے گا؟ بینچ بنائے گا چیف جسٹس آف پاکستان. یہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں، یہ پروسیجر ہے. مگر حکومت نے کہا کہ بینچ بنانے کا اختیار 3 سینئر جج صاحبان کو ہوگا.
تو یہ حکومت نے کیا تھا۔ عدالت اسے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت قرار دیتی ہے اور اس معاملے کو سن رہی ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ سپریم کورٹ سپریم، نہ کوئی ادارہ سپریم، نہ پارلیمنٹ سپریم، اور سپریم کہا گیا کہ آئین سپریم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سپریم ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی کی جان ہے۔ آئین وعدہ کرتا ہے کہ اس کی جان کا تحفظ ہوگا، اس کے مال کا تحفظ ہوگا، لیکن عدالت اس پر خاموش رہی ہے۔ ارشد شریف کیس میں خاموش ہے، عمران ریاض کیس میں خاموش ہے، اور ایسے دیگر کیسز ہیں جن میں عدالت نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو پنجاب کے انتخابات، خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں، یہ بھی ایک عام آدمی کا حق رائے دہی، اس کا حق ہے، یہ بھی پامال ہوا۔ تو عدالت نے اب تک اس معاملے میں اس کیس کو صرف لٹکایا ہے، اور اس لٹکائے ہوئے کیس سے کیا نکل سکتا ہے، میں اور آپ آج یہ بات کرنے پر مجبور ہے۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نون لیگ کہتی ہے عدالت نے وہ جو 63A کی تشریح کا فیصلہ تھا وہ نہ دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی مان لیں، تو بھی جن لوگوں نے لوٹا بن کر حمزہ کو ووٹ دیا تھا، وہ اگر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ تشریح نہ بھی ہوتی، تو بھی وہ ڈی سیٹ ہوتے، تو بھی الیکشن ہوتے، اور الیکشن ہوتے تو پھر جو ان کے ساتھ 17 جولائی کو ہوا تھا وہ ہوتا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، اور اسمبلیاں ٹوٹنے کی نوبت تب بھی آنی تھی۔ تو عدالت نے اس معاملے کو مسلسل لٹکایا ہے، اور اس وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اس دن کی ذمہ داری جہاں دیگر لوگوں پر ہے، وہیں عدالت پر بھی عائد ہوتی ہے، انتہائی احترام کے ساتھ۔ جاتے جاتے یہ ویڈیو بھی دیکھیے آپ، کہ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک تقریب کے موقع پر جو گزشتہ جمعرات کو ہوئی تھی، وہاں مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے سیدھے ہاتھ پر اس جانب کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مصافحے کی نوبت آنے والی تھی، کیونکہ جس سے وہ مخاطب تھے اس سے چیف جسٹس مل لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ کیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پلٹ گئے تاکہ انہیں عطا بندیال صاحب سے مصافحہ نہ کرنا پڑے، گلے نہ ملنا پڑے۔ اتنا ایگو ہے ہمارے ان بڑوں میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔